बहुत से कैंडिडेट ये पूछते हैं और कहते हैं कि मैं बहुत दफ़ा इंटरव्यू पे गया लेकिन सिलेक्शन नहीं हुई। अब सोचने की बात यह है कि अगर वो इंटरव्यू के लिए गए और इंटरव्यू के लिए अच्छी तरह उन्होंने प्रिपरेशन की थी तो उनकी सिलेक्शन क्यों नहीं हुई। आइए देखिए कि हम इंटरव्यू में कैसे बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं और उसके लिए क्या तैयारी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ माहिदा खानम फ्रॉम माहिदा खानम कंसल्टेंसी और आज हम बात करेंगे कि इंटरव्यू की तैयारी में क्या ज़रूरी है और इंटरव्यू देने से पहले हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि जब आपका इंटरव्यू हो, आपने बहुत जगहों पे अप्लाई कर रहे होंगे, तो उससे पहले आपको चाहिए कि आप कुछ क्वेश्चंस लिख लें और उनके आंसर्स भी लिख लें। कुछ क्वेश्चन जो हैं वो जनरल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपका 5 साल का क्या प्लान है, या आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएं, या आप जॉब अगर ऑलरेडी कर रहे हैं तो आप जॉब क्यों चेंज करना चाहते हैं। ये वो कुछ सवालात हैं जो आपको लिख लेने चाहिए और उनके आंसर ढूंढ लेने चाहिए। उसके अलावा सिर्फ आप लिखें ही नहीं बल्कि उन्हें रिहर्स भी करें। आपको सुनने में ये चीज़ अजीब लगेगी कि जी मैं क्वेश्चंस लिखूं, लेकिन जब तक आप लिखेंगे नहीं आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन होगा। चलें, अगर आप लिखना नहीं चाहते हैं तो आप अपने किसी दोस्त के साथ, कुलीग के साथ, फ्रेंड के साथ उनको बोलकर प्रैक्टिस कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, लेकिन कुछ तो आपको यकीनन लिखने चाहिए और लिखने पड़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब ये सवाल आता है ना कि प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, काइंडली इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ज़्यादातर लोग जो है ना दे आर लॉस्ट, उनको वो नहीं बता पाते कि वो क्या कहें, या अगर वो जो कहते हैं वो उनकी बेहतरीन प्रेजेंटेशन नहीं होती, शायद वो उससे बहुत बेहतर कह सकते हैं। एक और जो जनरल क्वेश्चन आता है वो आ जाता है कि जी आप क्यों जॉब चेंज करना चाहते हैं। इसका जवाब ढूंढ के रखें। आप जब कहते हैं फॉर बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज़, तो आप ये भी उससे तासुर आएगा कि जी आप लॉयल नहीं है कंपनी से। सो डू फाइंड अ वैलिड रीज़न। आप बताएं, ठीक है करियर अपॉर्चुनिटीज़, बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी ठीक है, लेकिन आप उससे बेहतर अगर कोई ढूंढ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे बाज़ कंपनीज़ में मर्जर हो रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल कंपनीज़ के पास इनफ प्रोजेक्ट्स नहीं हैं, उसमें डाउन साइजिंग हो रही है या राइट साइजिंग हो रही है और उसका ख़तरा है, मतलब या इम्पेंडिंग डेंजर है इस चीज़ का कि जी वो डाउन साइजिंग होगी, तो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना अपने आप को और दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढना डेफिनेटली आपका राइट है। एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये है जनरल क्वेश्चंस में से कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या हैं। स्ट्रेंथ के बारे में सोच लें और लिखें। और वीकनेस जब वो पूछता है ना एम्प्लॉयर, जब हम भी पूछते हैं एज ए रिक्रूटर, इंटरव्यूअर, तो हमारा वो मकसद नहीं होता कि आप सच में अपनी जो है वो वीकनेस बता दें। मसला बात ये होती है कि आपको वीकनेस ऐसे बतानी है कि वो अक्सर वो एक जैसे एक स्ट्रेंथ लगे। फॉर एग्जाम्पल, लोग कहेंगे जी वीकनेस बताते हुए, आई डोंट हैव टॉलरेंस फॉर लाइज, फॉर इनएफिशिएंसी। तो वो कह तो यही रहे होते हैं कि जी मेरी वीकनेस है ये, लेकिन असल में वो ये बता रहे होते हैं कि मैं बड़ा जनाब एफिशिएंट हूँ और मैं बहुत डिसिप्लिनेरियन हूँ और मैं अकाउंटेबल रखता हूँ अपने स्टाफ को उनके काम के बारे में। सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप इंटरव्यू में कहीं पे भी जाने से पहले लिख लें। फिर जब आपको इंटरव्यू की कॉल आती है तो उस टाइम पे एक और चीज़ जिसका आपको ख्याल रखना चाहिए वो ये है कि आप जिस कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उसका प्रोफाइल चेक करें। कंपनी में जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कंपनी का बिजनेस क्या है, उसके ऑफिसेज कितने हैं, जनरली इफ़ पॉसिबल तो फाइंड आउट करें कि उसके स्टाफ कितने हैं। फॉर एग्जांपल, कई कंपनीज होती हैं, आप एक कंपनी है वो चंद 100 की है, एक कंपनी जो है वो 5-10 हज़ार की है, तो दोनों कंपनीज में आप जब इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उसमें बहुत फ़र्क होगा कि आपने वहाँ पे क्या बात करनी है और कैसे करनी है। एक और चीज़ जो है, आप जब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो जाने से पहले जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया था उसकी जो एड है, जो उसकी जॉब एडवर्टीजमेंट थी, उसको अच्छी तरह से पढ़ के जाएं। आपको पता होना चाहिए कि वो किन चीज़ों को ढूंढ रहे थे, किन चीज़ों की उनकी ख्वाहिश थी, कौन सी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप 20 काम कर सकते हैं लेकिन उनमें से कोई 4 या 5 उस कंपनी को रिक्वायर्ड हैं, तो उनको देख कर जाएँ। जब आप जॉब डिस्क्रिप्शन देख कर जाएंगे या उनका जॉब ऐड देख कर जाएंगे तो आप उन 4-5 चीज़ों पे फोकस कर सकेंगे, उनकी डिटेल्स को अच्छे से प्रिपेयर करके जा सकेंगे
اور آپ مینٹلی پریپیئرڈ ہوں گے کہ مجھ سے یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کہیں جا رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک اکاؤنٹنٹ کی جاب ہے اور وہ ویٹ کے لیے ہے, تو آپ ویٹ کے بارے میں آپ مینٹلی پریپیئرڈ ہوں گے کہ یہ سوال آ سکتے ہیں. اگر آپ جا رہے ہیں سائٹ انجینئر کی جاب کے لیے اور آپ کو پتہ ہوگا یہ بہت بڑی کنسٹرکشن کمپنی ہے اور اس میں فلاں چیزوں کا خاص خیال رکھا جاتا ہے, یا وہ آپ کو سیفٹی رولز کو فالو کرنے کا کہیں گے, تو اس بارے میں سوال ہو سکتے ہیں, تو آپ اس چیز کے لیے مینٹلی پریپیئرڈ ہوں گے. سو جانے سے پہلے آپ جو جاب ایڈ ہے اس کو دیکھ کر جائیں, اگر پاسبل ہو تو اس کو ڈھونڈنے نکالیں, کیونکہ بہت سی جگہوں پہ آپ اپلائی کر رہے ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں نہ ہو کہ اس کا ایڈ کیا ہے, لیکن ٹرائی ٹو فائنڈ اٹ آؤٹ اینڈ ٹرائی ٹو سی اٹ اینڈ گو تھرو اٹ, اور اس میں آپ کو دیکھیں کہ ان کی کیا ریکوائرمنٹ تھی, ان کی خاص کون سی چیزیں ہیں جو ان کو چاہیے. اچھا, اس کے علاوہ جانے سے پہلے اپنا سی وی, اپنا پروفائل اس کو اچھے سے پڑھیں. میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ ہمارا جو سی وی ہوتا ہے نا وہ موسٹ نگلیکٹڈ ڈاکومنٹ ہوتا ہے, اور اپنے سی وی کو پریپیئر کرنا, اس کو ریوائز کرنا جنرلی کافی مشکل ہوتا ہے. اگر مجھے بھی اپنا سی وی دیکھ کے اس کو ریوائز کرنا پڑے نا, تو میں ہزاروں لوگوں کے میں نے سی وی بنائے ہیں اور ہزاروں لوگوں کے میں سی وی بناتی ہوں, سینکڑوں لوگوں کے بھی بناتی ہوں, لیکن جب اپنے سی وی کو دیکھتے ہیں نا تو وہ بڑا بورنگ سا لگتا ہے, یا بڑا مشکل بھی لگتا ہے, بورنگ بھی لگتا ہے. لیکن یہ کام آپ نے کرنا ہے. جانے سے پہلے اپنے سی وی کو دیکھیں, اگر ریوائز کرنے کی ضرورت ہے تو کر لیں. ویسے بھی اگر آپ آلریڈی اس کو سبمٹ کرا چکے ہیں تو اس وقت تو ریوائز کرنے کا ٹائم نہیں ہوگا, لیکن اس کو پڑھ کے جائیں. بہت دفعہ ہمیں یاد نہیں ہوتا کہ جی, ہمیں ایگزیکٹ یاد نہیں ہوگا کہ ہم نے کہاں پہ کون سی جاب کس منتھ میں شروع کی تھی, کب ختم کی تھی. کچھ لوگوں کی میموری زیادہ اچھی ہوتی ہے, ان کو یاد ہوگا, کچھ کی نہیں ہوتی. پھر دوسری بات ہے کہ ہم اگر وہاں پہ 10 کام کر رہے تھے اور ان میں سے کوئی 5 ہم نے کسی ایک کمپنی کے انڈر اپنی جاب ڈسکرپشن میں لکھے ہوئے ہیں یا اچیومنٹ میں لکھے ہوئے ہیں, لیٹس سے کہ ہماری 20 اچیومنٹس تھی, اس میں سے 5 یا 6 ہم نے لکھی ہوئی ہیں, تو ان اچیومنٹ کو پڑھ کے جائیں. اس لیے اس طرح سے آپ کی مائنڈ جو ہے وہ ریڈی رہے گی ان کوشچنس کے لیے, اور آپ ان کو اچھے سے آنسر کر سکیں گے. ایک اور چیز جو میں کہوں گی, جانے سے پہلے جو بھی آپ نے میں اچیومنٹ لکھی ہوئی ہیں, جو بھی آپ نے رسپانسبلٹیز لکھی ہوئی ہیں, ان کی سکسیس سٹوریز سوچ کر جائیں. دیکھیں, فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ میں پروکیورمنٹ میں تھا, میں پروکیورمنٹ آفیسر تھا, پروکیورمنٹ کی جاب کے لیے اپلائی کر رہے ہیں, تو آپ اس میں کہ جی میں نے کمپنی کے لیے ایفیشینٹلی کام کیا اور میں نے اتنی ان کی جو ہے وہ بارگین کی, پرچیز کی, اور میں نے نیگوسیشن سے اتنے پیسے بچائے کمپنی کے, تو آپ کو ایگزیکٹلی یاد ہونا چاہیے, وہ فگر بھی لکھی ہونی چاہیے. اور اگر آپ اپنے سی وی میں بھی آپ نے فگرز لکھی ہوئی ہیں, نمبرز لکھے ہوئے ہیں, تو وہ بہت اچھا ہے, مطلب وہ بہت اچھا اس کا امپیکٹ پڑتا ہے. لیکن جانے سے پہلے ان چیزوں کو, ان سٹوریز کو اپنی مائنڈ میں تھوڑا ریکال کر لیں. اگر آپ نے کہا ہے کہ آپ نے کمپنی کے لیے پیسے بچائے ہیں یا اچھی ان کے لیے نیگوسیشن کی ہے, تو وہ کون سا ایونٹ تھا, وہ کون سی چیز تھی, وہ کیا پرچیز تھی, اور اس میں کتنا سیو کیا تھا, آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اگر آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے کمپنی کے پروسیسز پہ کام کیا ہے, تو آپ بتائیں کہ کون کون سے پروسیس پہ کیا ہے. یا آپ کہتے ہیں کہ میں بہت اچھا مینیجر ہوں, میں بہت اچھی کانفلکٹ ریزولوشن کر سکتا ہوں, تو آپ وہ کانفلکٹ ریزولوشن کے لیے وہ انسیڈنٹ یاد کر کے, ریکال کر کے جائیں کہ وہاں پہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ جی ایگزامپل دیں, آپ نے کیا کانفلکٹ تھا, یا کس جگہ پہ آپ نے اپنی ٹیم بلڈنگ کی تھی یا کیسے کی تھی, تو آپ بتا سکیں. ایک اور چیز ہے جس جانے سے پہلے خیال رکھیے, ڈریس اپ فارملی. کہیں پہ بھی انٹرویو ہے اس کو ایزی مت لیں. دیکھیں, اگر آپ جاب ڈھونڈ رہے ہیں اب تو آپ کو جاب چاہیے نا, اور اگر آپ کو جاب چاہیے تو اس کو کیجول مت لیں. جانے سے پہلے آپ اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ اس چیز کے لیے جا رہے ہیں جس کی آپ کو خواہش ہے, جس کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں. ایک تھوڑی سی سستی سے, لاپرواہی سے اس چانس کو ضائع نہیں کریں. سو ڈریس اپ فارملی, ڈریس اپ ہونے میں تھوڑی سی ایفرٹ لگا لیں, اور فارمل طریقے سے آپ جیسے ٹراؤزر ہے, شرٹ ہے, اور اگر ریکوائرڈ ہے تو ٹائی ہے, وہ لگا کر جائیں. اور یقیناً یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ اچھا خاص مطلب خود کو ٹھیک ٹھاک کر کے جائیں گے, منہ ہاتھ اچھے سے دھو کے اچھے بچے بن کے جائیں گے, تو اچھے بچے بن کے جائیں. اور پھر ایک اور چیز جو ہے, انٹرویو کے لیے پنکچوئل ہوں. پنکچوئل ہونے کے لیے ٹائم دیکھ لیں, ٹائم سے کوشش کریں کہ آدھا پونا گھنٹہ پہلے جانے کی کوشش کریں, اور پتہ کر لیں کہ وہ جگہ کہاں ہے, وہاں پہ جانے کا روٹ کیا ہے, ٹرانسپورٹ آپ نے کیا یوز کرنی ہے, اور
کیا کسی وجہ سے دیر ہو سکتی ہے یا ٹریفک جیم ہو سکتا ہے, ہیوی ٹریفک ہو سکتی ہے. یہ سب پتہ کر کے وہاں پہ جائیں اور اس کی لوکیشن پہلے سے فائنڈ آؤٹ کر رکھیں. کوشش کریں کہ آدھا پونا گھنٹہ پہلے نکلیں. اور پنکچوئل ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ ٹائم سے گھر سے نکلیں یا جہاں سے بھی آپ نے انٹرویو کے لیے جانا ہے. اور ٹریفک اور باقی جو ایشوز ہیں اس کی وجہ سے جو ڈیلیز پاسبل ہو سکتے ہیں وہ ذہن میں رکھیں. آج کل تو نیویگیشن موجود ہے, فون پہ آپ نیویگیشن رکھ سکتے ہیں. اگر آپ ٹیکسی سے جا رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو وہاں پہ لے جائیں گے, لیکن بیچ میں مطلب رسک مت لیں, بیچ میں بفر تھوڑا سا ٹائم کا رکھیں. یہ مت سوچیں کہ جی آدھے گھنٹے کا رستہ ہے تو میں 35 منٹ پہلے نکل رہا ہوں تو میں پہنچ جاؤں گا, یا آدھے گھنٹے کا رستہ ہے تو میں 25 منٹ میں پہنچ جاؤں گا, میں ڈرائیور سے کہہ دوں گا گاڑی تیز چلا لیں. ایسا نہیں کریں, 15-20 منٹ پہلے پہنچ جائیں اور تھوڑا سانس لے لیں وہاں جا کے تو بہتر ہے. ایک اور چیز جو میں کہوں گی جو بہت امپورٹنٹ ہے, اپنے آپ کو مینٹلی تیار کریں کہ آئی ایم گوئنگ ٹو اپیئر فار دا انٹرویو اینڈ آئی ڈو ویل. یہ جو آٹو سجیشن ہے نا, یہ بھی بہت ہیلپ کرتی ہے. اپنے آپ کو مینٹلی بتائیں کہ جی میں انٹرویو دینے جا رہا ہوں اور میں اس میں بہت اچھا کروں گا. اب جو آٹو سجیشن ہے اور جو افارمیشن ہے, اٹ آلویز ہیلپس. گڈ لک, آل دا بیسٹ.